کہ تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کریں تو ہر دور کے اندر انسان عورت کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے، اور ان غلط فہمیوں کا شکار ہو کر پھر وہ افراط و تفرید کا شکار رہا ہے۔ ایسے ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جب عورت کو لوگ انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی منڈیوں میں خرید و فروخت ہوتی تھی۔ باپ فوت ہو جاتا، بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ عورت کو مشترکہ پراپرٹی اور جائیداد سمجھا جاتا تھا، اور اسلام سے متصل پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اس بات سے آپ واقف ہیں کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ناگوار گزرنا تو بڑی بات کی بات ہے، ایسے ایسے بد نصیب لوگ بھی تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی ایسے علاقوں کی کمی نہیں ہے جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں ان کو پامال کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اور دوسری طرف ہم نے عورت کو خود بازار کی تشہیر بنا رکھا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی تشہیر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کسی عورت کی نیم اریاں تصویر نہیں لگا دی جاتی۔ وہ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات ہوں یا شہروں کے اندر لگی ہوئی بڑی بڑی کمپنیز کی طرف سے ہورڈنگز ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تشہیر کے ساتھ کسی نہ کسی عورت کی ایک نیم اریاں تصویر لگی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو عورت ایک نام نہاد آزادی کا نعرہ لگاتی پھر رہی ہے، سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی آپ نے یہ بازگشت سنی ہوگی کہ خواتین نے سڑکوں پر نکل کر یہ نعرہ لگایا کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ اسلام کون ہوتا ہے مجھ پر پابندی لگانے والا؟ یہ مبنی پر جہالت باتیں تھی ساری، مگر یہ آوازیں سنی آپ نے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ جہاں دیگر موضوعات پر بات ہو وہیں ان کے ساتھ ساتھ اس اہم ترین موضوع پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اسلام نے عورت کو مقام کیا عطا کیا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت کا کردار کیا متعین کیا، تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے کردار کو بھی سمجھیں اور اس کردار کو پلے کر کے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی اپنا رول پلے کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان بھی کر سکیں۔ اور مرد حضرات، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، وہ بھی عورت کے مقام کو سنیں اور سمجھیں، اور اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے مطابق عورت کو عزت اور احترام دینے کی کوشش کریں۔ مزید بغیر کسی تمہیدی گفتگو میں گئے ہوئے میں تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے جو ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے، سورہ النساء۔ آپ عورت کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی بات سے کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری سورت کو خواتین کے نام کر دیا ہے۔ نساء کا معنی خواتین ہے۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، سورہ رجال کوئی نہیں ملے گی، مگر عورتوں کے نام پر اللہ نے قرآن پاک کی پوری ایک سورت رکھی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی میں نے آج پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے،
جس میں اللہ رب العزت نے بات یوں شروع کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ ابھی جو پہلی بات میں آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، اس بات کا تعلق اس پہلو سے ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ پہلے اس تصور کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو بعض جہالت کی وجہ سے عورت کو انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور آج بھی ہم عورت کو کم مقام و مرتبہ دیتے ہیں، تو اس بات کو سمجھیں کہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، تو انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے ہی کلمات فرمائے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو میرا سادہ سے آپ سے یہ سوال ہے کہ جب باری تعالیٰ نے یہ فرمایا اے انسانوں، تو کیا انسانوں سے مراد صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ باری تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی کلمے یا ایھا الناس سے مخاطب کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ فرمایا اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ اب انسانوں کی بات کی جن میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مردوں اور عورتوں، میں نے تم سب کو ایک جان سے، نفس واحدہ تھے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جس کا مطلب کہ مصدر، منبع اور اوریجن ایک ہونے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی آدم سے اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی پیدا کیا، اور اسی آدم علیہ السلام سے ہی باری تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ تو ہمارا مادہ تخلیق ایک ہے، ہمارا اوریجن ایک ہے، ہمارا مصدر ایک ہے، ہمارا منبع اور سرچشمہ ایک ہے۔ اس نفس واحدہ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ آپ قرآن پاک کے یہ کلمات سنتے ہیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی، فضیلت عطا کی۔ میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے بنی آدم فرمایا، بنی آدم سے مراد ہے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بنی آدم کہا تو بنی آدم سے مراد صرف مرد ہیں یا ان میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جس طرح عزت، بزرگی اور فضیلت کا تاج مردوں کے سر پر رکھا ہے، اسی طرح باری تعالیٰ نے عزت، بزرگی، تکریم اور فضیلت کا تاج یہ عورتوں کے سر پر بھی رکھا۔ اس عزت اور تکریم کی وجہ سے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ آپ سورہ 3 کے معروف کلمات ہیں جو اکثر پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بڑی اچھی ساخت میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو جب فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا تو انسان کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو احسن تقویم ہونے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو باری تعالیٰ نے مرد اور عورت میں پھر کوئی فرق نہیں رکھا۔ اگر مرد یہ سمجھیں کہ شاید مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ کوئی زیادہ ہے اور عورت کا مقام و مرتبہ کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور شاید قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کے ہاں عزت اور بزرگی کا معیار وہ مرد یا عورت ہونے میں نہیں ہے. باری تعالیٰ نے جب اس معیار کا ذکر کیا تو سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو اللہ کے ہاں بزرگی اور عزت کا معیار وہ مرد یا عورت ہونا نہیں بلکہ تقوی معیار ہے. اگر مرد تقوی میں آگے نکل جائیں گے تو ان کی شان اللہ کے ہاں زیادہ ہوگی، اور اگر کوئی عورت تقوی میں آگے نکل جائے گی تو عورت ہو کر بھی اس کی شان اور مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی کا معیار وہ مرد یا عورت ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں یہ عزت اور بزرگی کا معیار صرف تقوی ہے. حتیٰ کہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، یہ جس مردانگی پر ہم ناز کرتے ہیں نا، اللہ نے مردانگی کی تعریف کچھ اور کی ہے. یہ مذکر اور مؤنث ہونا یہ مردانگی نہیں ہے. باری تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مرد وہ ہیں کہ دنیا کی خرید و فروخت جنہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے. تو اگر کوئی مرد ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو سمجھیں وہ مرد ہو کر بھی عورت ہے، اور اگر کوئی عورت ہو کر ہر حال میں اللہ کے ذکر میں شاغل رہی، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئی، تو وہ عورت ہو کر بھی اللہ کی نگاہ میں مرد ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پیمانے کچھ اور ہیں. کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید مرد کوئی نیک کام کریں تو ان کو اجر زیادہ ملے گا اور عورتیں وہی کام کریں تو ان کو اجر کم ملے گا، یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے. یہی سورہ نساء اس کی آیت نمبر 124 کو کبھی پڑھے. اس مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے بھلے سے وہ مرد ہو یا عورت ہو. باری تعالیٰ نے تخصیص کے ساتھ وضاحت کر دیا من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، بھلے سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی نیک عمل کرے بس شرط ایک ہے، اور وہ کیا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ صاحب ایمان ہو. فرمایا اگر صاحب ایمان ہونے کے بعد کسی نے نیک عمل کیا تو بھلے سے مرد ہو یا عورت، باری تعالیٰ نے ان سب کے لیے اعلان کیا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. فرمایا سن لو وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے نہیں فرق رکھا کہ صرف مرد جائیں گے عورتیں نہیں جائیں گے. اور ساتھ آگے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور مرد ہو یا عورت جو کوئی نیک عمل کرے گا جنت میں جائے گا اور کسی پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو اجر ملے گا، جنت میں چلے جائیں. اسی بات کو سمجھنا ہو تو سورہ نحل قرآن پاک کا 16واں سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ 97 نمبر. باری تعالیٰ نے پھر اسی طرح بات کی. فرمایا من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، بھلے وہ مرد تھا یا عورت، بس شرط وہی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ صاحب ایمان تھا. اس کے لیے آگے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو فرمایا ہم اس دنیا کے اندر بھی اس کو ایک پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. کوئی فرق نہیں رکھا کہ صرف مردوں کو یہ زندگی ملے گی عورتوں کو نہیں ملے گی. اور آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا مرد ہوں یا عورت جو کوئی بھی نیک اعمال کرنے والا ہوگا ایمان کے ساتھ، فرمایا ہم ان کے اس اچھے اقدام پر، اچھے عمل پر ان کو پوری پوری جزا عطا کریں گے. نہیں فرق رکھا کہ مردوں کو پوری ملے گی عورتوں کو کم جزا ملے گی. میں قرآن پاک کا ایک ایسا مقام آپ کو سنا رہا ہوں کہ
کہ جس کے بعد میرا خیال ہے کہ مزید آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے، آپ غور سے سنیں کس طرح مردوں اور عورتوں کا پیرالل ذکر کیا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر آگے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ان سب کا ذکر کر کے باری تعالیٰ نے آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، فرمایا جو کوئی بھی ان خوبیوں کا حامل ہوگا، بھلے سے مرد ہو یا عورت، تو سن لو ہم نے ان سب کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس مغفرت، بخشش اور معافی کے حوالے سے اور اجر عظیم کے حوالے سے کسی نیک عمل پر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے 99% مقامات پر جب احکامات دیے تو ایک ہی سیغے کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو احکامات دے دی۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب حکم ایک ہی ہے، اسی کے اندر مرد بھی ہیں، اسی کے اندر عورتیں بھی ہیں۔ فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، ایک ہی کلمے کے اندر مردوں کو بھی حکم دے دیا، عورتوں کو بھی حکم دے دیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی فرضیت والی آیت کو دیکھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو جب کہا اے ایمان والو، اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئی۔ الغرض اگر اتنے قرآن کے مقامات پر اکتفا کیا جائے تو پہلی بات جو میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ نیک اعمال پر اجر ملنے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ بحیثیت انسان اللہ نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے۔ جس طرح مردوں کا شمار طبقہ انسانی میں ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کا شمار بھی طبقہ انسانی میں ہوتا ہے۔ اگر میں تخصیص کے ساتھ بتاؤں کہ عورتوں میں سے کیسی کیسی خوش نصیب عورتیں ہوئی ہیں اور اللہ نے عورتوں کو کتنا اونچا اونچا مقام عطا کیا ہے، تو آپ کبھی چشم تصور میں لائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا کی خلوتوں میں پہلی وحی اتری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے اترنے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کے ساتھ اس وحی کا ذکر کیا، یاد رکھیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اسلام لانے کے اعتبار سے آپ اکثر سنتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کبھی سنتے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کبھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔
پھر جب ان میں فرق کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اور ام المومنین خواتین میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ مگر اوورآل اگر سب انسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس ہستی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا شرف ملا، اور وہ ہستی جو سب سے پہلے انسان اسلام سے ایمان سے مشرف ہوئیں، یاد رکھیں وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش بخت خاتون ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک عورت کو آدھا دین قرار دیا ہے۔ دین کی روایات، تعلیمات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سماعت کی، آدھا دین ان کے ذریعے امت تک پہنچا۔ 8000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ان سے روایت کیا ہے۔ تاریخ کو پڑھیں تو 1500 کے لگ بھگ محدث عورتیں ہوئی ہیں جنہوں نے آگے احادیث روایت کی۔ وقت کے بڑے بڑے امام بھی ان کے شاگرد رہے ہیں اور ان سے روایت کرتے رہے۔ آپ کبھی قرآن ہی کا مطالعہ کریں، آپ اندازہ کریں اگر عورت کے مقام کو، مرتبے کو سمجھنا ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری سورت کو اپنی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ مردوں میں سے کوئی مرد نہیں ملے گا جس کے نام پر سورت ہے، سورتیں ملیں گی مگر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہے۔ سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ انبیاء کے بعد عام انسانوں میں سے کسی مرد کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے مگر عورت کے نام پر سورت ہے۔ اور آپ کبھی غور کریں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مقام و مرتبہ دینے پہ آ جائے تو عورتوں کو بھی کتنے اونچے اونچے مقام عطا کر دیتا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، عادل ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور شان پیغمبر ہی کی زیادہ ہوتی ہے۔ امتی کو تو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا بھی پیغمبر کے قدموں کے وسیلے سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام انہی کی زیر تربیت اپنی منزلیں طے کر رہی تھی، اور زکریا علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو پچھلی عمر تک اللہ نے بیٹے کی نعمت نہیں دی تھی۔ معلوم نہیں زندگی میں کہاں کہاں انہوں نے دعائیں کی ہوں گی، مگر وہ دعائیں پینڈنگ ہوتی رہیں، مؤخر ہوتی رہیں۔ اور ایک دن زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے بند حجرے میں داخل ہوئے، وہ حجرہ جس کے باہر تالا لگا ہوتا تھا، کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، جب تالا کھول کر حجرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ عرض کرنے لگے ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ بس اتنا سننا تھا، جانتے تو پہلے بھی ہوں گے، مزید اعتقاد پکا ہو گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اللہ کی بڑی مقبول بندی ہے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے ہنالک دعا زکریا رب، ہنالک کا مطلب ہے کہ وہیں انہی قدموں پر کھڑے ہو کر، اسی حجرے میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے پھر بیٹے کی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اب بیٹا ہی مانگنا تھا، دعا ہی کرنی تھی تو جلدی کیا تھی، گھر جا کے دعا مانگ لیتے، کوئی 2 نفل بھی پڑھ لیتے، زیادہ اچھا بن ہو جاتا۔ مگر قرآن کہتا ہے ہنالکا، جب سنا نا مریم سے کہ یہ سب پھل اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے اسی حجرے میں کھڑے ہو کر پھر دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا اس لیے کی کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس جگہ کو جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ گئے تھے، اس جگہ کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا لیا۔
اور عرض کی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی اس قابل نہیں رہی, اگر مریم کو بند حجرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو تیری اسی نیک بندی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت عطا کر. اور قرآن آگے پھر اس بات کو محفوظ کر رہا ہے اپنے اندر. قرآن اگلی آیت میں ساتھ ہی کہتا ہے فنادتہ الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. ابھی زکریا علیہ السلام اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ ہی رہے تھے, ابھی ہاتھ پلٹ کر واپس نہیں آئے تھے, بس اس نیک بندی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ باری تعالیٰ نے ملائکہ کی پوری جماعت کو بھیجا, فرشتوں جاؤ اور جا کر میرے زکریا کو خوشخبری سنا دو, زکریا جا تیری دعا قبول ہو گئی, اللہ بیٹا دے گا, اس کا نام بھی یحییٰ رکھنا. ایک خاتون کے وسیلے سے اللہ کا پیغمبر دعا کر رہا. عورتوں کو ایسا مقام بھی قرآن نے دیا ہے, اسلام نے دیا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, حضرت ام ایمن اور ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین ہیں جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں عطا کر دی تھی. وہ صرف 10 مبشرہ 10 صحابہ کرام ہی نہیں ہیں, صحابہ کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ. تو خواتین کو بھی میرے آقا نے اسی دنیا میں جنت کی بشارتیں دی. ام حسان, فاطمہ نیشا پوری, مریم بصریہ اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہن, یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا شمار اولیاء کبار میں ہوتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ایک معروف بات آپ نے سنی ہوگی, حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے, بس کوئی ایسی بات دل میں بیٹھی کہ اپنی بادشاہت کو لات ماری اور اللہ کی راہ کے مسافر ہو گئے. پھر اپنے دور کے بہت بڑے ولی ہوئے, اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور جانے کا عالم یہ ہے کہ ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. 14 سال کے اندر مسافت طے کی. پھر اللہ کے گھر میں پہنچے, مگر جب اللہ کے گھر میں پہنچے اور نظریں اٹھا کر دیکھا تو اللہ کا گھر نظر ہی نہیں آیا. پریشان ہو گئے, عرض کی مولا کہیں میری بینائی تو نہیں چل گئی, اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور تیرا گھر نظر ہی نہیں آ رہا. جواب ملا کہ ابراہیم تو ہر قدم پر 2 نفل پڑھتا ہوا آ رہا ہے نا, اور پہنچا ہے تو کعبہ تجھے نظر ہی نہیں آیا, مگر میری ایک نیک بندی رابعہ بصری سراپا عجز و انکسار بن کر آ رہی ہے, اور جس کیفیت میں آ رہی ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ آج کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. ایسی خواتین بھی گزری. تو حاضرین مکرم, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر مردوں کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے تو ایسی عورتوں کو بھی کمی نہیں ہے جن کو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا مقام عطا کیا. تو بنیادی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انسان ہونے میں اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. جو نیک اعمال میں آگے بڑھ جائے گا اللہ اسی کے درجات بلند کرتا چلا جائے گا. اب اگر نیکسٹ, چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے اور آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بر وقت ہمارا خطاب شروع ہو جائے, اور انتظامیہ کا انتظار کیے بغیر, معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ موجود نہیں تھے, تو میں نے اسد صاحب کو کہا کہ آپ تلاوت شروع کروا دیں. ہم نے ٹھیک 5:30 بجے تلاوت کر دی تھی اور 5:45 میری گفتگو شروع ہو گئی. اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا, چونکہ ورکنگ ڈیز ہے نا, پھر آپ لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسکولوں میں جانا ہے, کالجز میں جانا ہے, ڈیوٹیز پہ جانا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی وقت پہ ہیں. آج کئی لوگوں نے 15-20 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ مس کر دی ہے ابتدائی, تو کل آپ وقت پہ ہیں انشاءاللہ. ٹھیک 5:45 بجے گفتگو شروع ہو جایا کرے گی. میں اب اگلی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ محدود وقت میں رہتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ سکیں. پھر اللہ رب العزت نے عورت کو 4 بڑے کردار ادا کیے. عورت کا ایک کردار بیٹی کی شکل میں ہے, عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں ہے,
عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں ہے، اور عورت کا ایک چوتھا کردار وہ ماں کے روپ میں ہے۔ ان چاروں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے ہر اعتبار سے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور معاشرہ آج تک عورت کو وہ مقام دے ہی نہیں سکا۔ بیٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں، یہ بات آپ اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو نہ صرف اس کو ناگوار گزرتا بلکہ وہ بد نصیب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اس بات کا ذکر خود قرآن نے بھی کیا۔ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 58 اور 59 کو کبھی پڑھیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، فرمایا ان میں سے جب کسی کو اس بات کی خبر دی جاتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا کہ اچھا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ اس خبر کے باعث جو اسے دی گئی ہے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ اپنا چہرہ قوم سے چھپاتا پھرتا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، چھپتا پھرتا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور سوچتا پھرتا، پلاننگ کرتا کہ اب دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں، یا تو اسے زندہ رکھ کر ساری زندگی ذلت کے ساتھ گزار دوں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو زندہ ہی درگور کر دوں۔ اس بات کا قرآن نے ذکر کیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ ہم بچیوں کو زندہ دفن تو نہیں کرتے، مگر اس کبیر رسم کے جراثیم آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ جو خوشی ہمیں بیٹوں کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے شاید وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر نہیں ہوتی۔ ناگوار گزرتا ہے ہمیں، بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جس کا مطلب کہ اس کبیر رسم کے جراثیم کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہیں۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے بیٹی کے اعتبار سے عورت کے مقام کو بڑھاتے ہوئے اعلان کیا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا لوگو ڈرو اس قیامت والے دن سے جب زندہ درگور ہونے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی بتا کس جرم کی پاداش میں اس ظالم نے تمہیں زندہ درگور کر دیا تھا، میں کیا جواب دو گے اس دن اللہ کی بارگاہ؟ قرآن نے یہ پیغام اعلان کر کے، یہ پیغام دے کر اس کبھی رسم کا خاتمہ کر دیا، بحثیت بیٹی عورت کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اعلان کے ذریعے بیٹی کی شان اور مقام کو واضح کر دیا، فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، فرمایا لوگوں سن لو اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ میرے آقا نے بیٹی کو خدا کی رحمت قرار دیا۔ بیٹی کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، پھر فرمایا یا 2 بیٹیاں دی اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور ان کو اپنے گھر تک پہنچا دیا، تو فرمایا ان 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک کھڑا کر کے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو بیٹیوں کی تربیت پر، ان کی
تعلیم پر اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر اندازہ کریں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ آقا اگر اللہ نے کسی کو ایک ہی بیٹی دی ہو تو میرے آقا نے فرمایا جو ایک بیٹی کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے گا وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کہیں فرمایا جس شخص کو اللہ نے 3 یا 2 بیٹیاں دی ان کی وجہ سے اس بندے کو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر وہ صبر کرتا رہا تو فرمایا وہ بیٹیاں قیامت والے دن اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ تو بیٹیاں والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی، جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا، میں بیٹی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں گھروں کے اندر، گھر میں کوئی اچھی چیز پک جائے ہم بیٹوں کو پہلے دیتے، ان کو زیادہ دیتے، ان کو اچھا حصہ دیتے، بیٹی کو نظر انداز کیا جاتا، تحائف کی تقسیم ہو اس میں بھی بیٹی کو نظر انداز کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی بات کے پیش نظر فرمایا، آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے بھی ہوں گے، تو فرمایا لوگوں اپنی اولادوں میں تحائف کی تقسیم کرتے ہوئے برابری کیا کرو، اور آگے تخصیص سے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ یہ آقا نے خود کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ فرما کر میرے آقا نے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا۔ بیٹی کی اس شان اور مقام کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی غور کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ اگر بیٹی کو ناقص شے ہوتی، گھٹیا چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو، انبیاء کرام کو بیٹیاں عطا ہی نہ کرتا۔ ایسے ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دیں، بیٹا دیا ہی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو اگر بیٹی کو گھٹیا چیز ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو دیتا۔ اور باری تعالیٰ نے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتے ہوئے حد کر دیا ہے، جب اپنے محبوب کو سیدہ کائنات کی شکل میں یہ نعمت اور یہ رحمت عطا کی تو سورہ کوثر کی آیتیں نازل کی، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے سیدہ کائنات کی شکل میں آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ یہ بدبخت آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، انہی کی نسل کٹ جائے گی، رہ گئے آپ، تو فرمایا سیدہ کائنات کی شکل میں آپ کو ایسی کوثر عطا کی ہے کہ رہتی دنیا تک اب آپ کی اولاد اور نسل ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو بھی ان کی بیٹی سیدہ کائنات سے آگے چلایا، اور یہ مقامی احسان ہے، باری تعالیٰ کوثر سیدہ کائنات عطا کر کے اپنے محبوب کو احسان جتلا رہے ہیں، محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ بیٹی کے مقام کو سمجھنا ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ جب کبھی بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی اور میرے آقا اپنی لخت جگر کو آتا ہوا دیکھتے تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، مرحبا کہتے، ویلکم کرتے، اور سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے۔ کبھی ان کو اپنی داہنی جانب بٹھاتے، کبھی اپنی بائیں جانب بٹھاتے، اور بسا اوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ میرے آقا اپنی سیرت اور کردار سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب کبھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگتے تو بات کرنے سے پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، پہلے یہ کہتے پھر اپنی اگلی بات کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ کائنات سے بات کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے آپ فرما رہے تھے
فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پر عبداللہ و آمنہ قربان ہوں۔ کیا محبت ہوگی میرے آقا کی اپنی اس لخت جگر سے۔ میں بس یہ چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی اسلام نے جو مقام ایک عورت کو عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی آج تک وہ مقام دے ہی نہیں سکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی سنیں۔ اگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے اسلام نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے تو پھر بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بھی سمجھیں، ان کو کردار کیا اپنانا چاہیے۔ میں سادہ سی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹی کو اللہ نے والدین کے لیے رحمت بنایا ہے تو پھر بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت بننا چاہیے، کبھی زحمت نہیں بننا چاہیے۔ وہ ایسی سیرت، ایسا کردار، ایسے اخلاق، ایسی سلیقہ شعار بنے کہ بیٹی جہاں بھی جائے بیٹی کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے۔ بھلے وہ گھر کی چار دیواری ہو، وہ سکول، کالج یا یونیورسٹی کا ماحول ہو، یا وہ اپنے سسرال چلی جائے، جہاں بھی جائے بیٹی والدین کے لیے فخر کا باعث ہونی چاہیے۔ بیٹی کو دیکھ کر اس کے والدین پر انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے، اپنی سیرت اور کردار کو ایسا بنانا چاہیے۔ ویسے تو قرآن پاک نے دیکھے نا کتنے مقامات پر یہ بات فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ عدل کا تقاضا نہیں ہے، احسان کا تقاضا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہو اگر حق کے برابر دیا جائے تو اسے عدل کہتے ہیں۔ مگر جب والدین کی بات یہ آئی تو باری تعالیٰ نے عدل کی بات نہیں کی، فرمایا والدین کے ساتھ احسان چاہیے، ان کے حق سے بھی بڑھ کر۔ اور ایک لمحے کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں، والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، کیا کوئی اولاد ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتی ہے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ اولاد الٹی لٹک کر بھی خدمت کر لے تو وہ تو عدل بھی نہیں بن سکتا، چاہے جائے کہ احسان بن جائے۔ مگر باری تعالیٰ نے عدل نہیں احسان کا تقاضا کیا۔ آج یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، اور وہ احسان کیا ہے بس اس کی ایک شکل جو قرآن نے بیان کی ہے، صرف وہ تھوڑی سی آپ کو بتاتا۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو پڑھیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے، ایسا فیصلہ کہ جس پر کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اف اور بٹ کی گنجائش نہیں۔ کیا فرمایا؟ دو فیصلے کیے ہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کے عمل سے پیش آیا جائے گا۔ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ اس پر بات کی جائے، میں صرف قرآن کا ایک گوشہ آگے بتا رہا ہوں۔ وہ احسان کیا ہے جس کی پہلی شک باری تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب وہ تمہارے رحم و کرم پر ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا احسان کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو خبردار ایسے حالات کے اندر کبھی والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اب کہنے کو یہ ایک جملہ ہے مگر ہم کبھی اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں غور نہیں کرتے۔ باری تعالیٰ نے بڑھاپے کی قید لگائی ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان تک، پھر وہ تمہارے رحم و کرم پر، جب کبھی تم ان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، اب صورتحال ایسی بدل گئی، حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ کبھی تم ان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، آج وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ بڑھاپے میں کبھی والدین بیمار ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، پھر ان کی صفائی کرنا پڑتی ہے، ستھرائی کرنا پڑتی ہے، ٹوائلٹ واش روم بھی لے جانا پڑتا ہے، اور لا محالہ جب ایسے حالات ہوں تو بندہ واش روم میں لے جا کر صفائی کرے تو بندے کو گھن آتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کی زبان سے بسا اوقات ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، اوف،
اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ہوں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بیمار ہو جائیں، تمہیں ان کو ٹوائلٹ واش روم بھی لے کے جانا پڑے، صفائی کرنا پڑے، تو فرمایا خبردار تمہاری زبان سے کبھی اف تک کا لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ 3 آیات ہیں، آگے تقاضا کرتی ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے، مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو جہاں قرآن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور بیٹی اگر 4 جماعتیں پڑھ جائے اور وہ بوڑھی ماں کو خاطر میں ہی نہ لائے کہ اس بیچاری جاہل کو کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا، تو اس نے بیٹی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بیٹے نے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اولادیں جن بلندیوں پر بھی چلے جائیں وہ والدین کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر ان کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تمہاری زبان کھلے تمہاری زبان سے ایسا کلمہ نکلنا چاہیے جس سے والدین کی عزت، بزرگی، تکریم جھلکتی ہے، سراپا ادب بن کر رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہر وقت اپنی عاجزی کے بازو پھیلائے رکھو والدین کے سامنے، کبھی سر نہ اٹھنے پائے، کبھی سینہ تان کے کھڑے نہ ہوں، ان کے مد مقابل نہ آئیں، بیچ جائیں اپنے والدین کے سامنے۔ یہ بیٹیوں کو بھی حکم ہے، بیٹوں کو بھی حکم ہے، ساری اولادوں کے لیے۔ تو بات بیٹی کی ہو رہی ہے تو میں بیٹیوں کو بتا رہا ہوں، ایسی بیٹیوں کی کمی نہیں ہے جو ماؤں کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو جاتی۔ بیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بیٹی کی محبتوں کا مرکز و محور اس کے والدین ہونے چاہیے۔ یہ کردار سیکھنا ہو تو کبھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے پوچھیں۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو بلوایا اور سیدہ کائنات کے کانوں میں کچھ ارشاد فرمایا جسے سن کر وہ رو پڑی۔ بعد میں آپ نے پھر کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی جسے سن کر وہ مسکرا پڑی۔ وقت گزر گیا مگر بعد میں کسی نے پوچھا کہ سیدہ کائنات آپ پہلے روئی کیوں اور بعد میں مسکرائی کیوں؟ آپ فرماتی ہیں کہ روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے مجھے اپنی جدائی کی خبر دی کہ فاطمہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا، تو باپ کی جدائی کی خبر سنی تو میں روئی بغیر رہ نہ سکی۔ تو پوچھا مسکرائی کیوں؟ فرمایا مسکرائی اس لیے کہ میرے بابا نے دوسری اطلاع اور خبر مجھے یہ دی کہ فاطمہ پریشانی کی ضرورت نہیں، میرے بعد میرے خاندان سے سب سے پہلے آ کر جو مجھے ملے گا فاطمہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تو ہوگی۔ فرمایا اپنے باپ کی ملاقات اور وصال کی خبر سنی تو میں مسکرا پڑی۔ تو بیٹیاں ان کی محبتوں کا مرکز و محور یوں والدین ہونے چاہیے کہ وہ روئیں تو والدین کی جدائی میں اور مسکرائیں تو والدین سے ملنے میں، ان کی ملاقات میں۔ یہ ایک ایک عنوان گھنٹوں گفتگو کا تقاضا کرتا ہے مگر ہم نے اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے بات کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح حاضرین مکرم، عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں ہے، اور بہن کے روپ میں بھی اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی وہ مقام نہیں دے سکا۔ میں ابھی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا تھا، سیم اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اگر کسی خوش نصیب کو اللہ نے 3 بہنیں عطا کی یا 2 بہنیں عطا کی، سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا اور اس بھائی نے اپنی بہنوں کی کفالت کی، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آیا، تو فرمایا ان بہنوں کی کفالت کرنے والا بھائی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی۔ میرے آقا نے بہن کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے والے کو یہ خوشخبری سنا کر بطور بہن اس کے مقام کو واضح کر دیا۔ بہن کے لیے غیرت یہ اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے، ورنہ بدبخت لوگ بہنوں کو بھی منڈیوں میں بیچ دیا کرتے۔ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے؟
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، مگر ایک دودھ پیتی آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جو بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا دیس ہوتا وہ بنو سعد کا علاقہ، تو شام کے اوقات میں بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر باہر آ جاتی اور ہر کوئی کہتی لاؤ میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی ہے، مقابلے ہوتے، اور ادھر حضرت شیمہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے چمٹائے ہوئے لے کے نکل آتی، اور آپ جب آ کر دعویٰ کرتی کہ لاؤ میرے بھائی جیسا بھی کسی کا بھائی ہے، تو ہر بہن بول پڑتی کہ شیمہ تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کبھی ان کو لوریاں دیتی، کبھی چومتی، کیا دور ہو، وقت گزر گیا۔ حضرت شیمہ کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ایک موقع پر اسی قبیلے سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اب اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ، رینڈسم منی دی جاتی تھی۔ قبیلے کے لوگوں نے رقم جمع کرنی شروع کی، کرتے کرتے وہ جب حضرت شیمہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی مطالبہ کیا، انہوں نے پوچھا کس لیے؟ تو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لوگوں کو قیدی کر لیا، چھڑانا چاہتے۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور فرمانے لگی رقم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے چلو، میں تمہارے سارے قیدیوں کو چھڑوا دیتی۔ قبیلے کے لوگ حضرت شیمہ کو لے کر آ گئے۔ مدنی دور ہے، آقا کی جھونپڑی کی حفاظت پر صحابہ کرام تلواریں لے کے کھڑے۔ جیسے ہی آگے بڑھنے لگی، کسی نے آواز دی او دیہاتی خاتون، تجھے معلوم نہیں آگے کوچہ رسول ہے؟ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی، اور آپ بڑی ہمت سے فرمانے لگیں کہ اپنے نبی کی حفاظت کی بات کرنے والوں، تمہیں معلوم نہیں میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی باجی بن کر آئی ہوں۔ چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا، تلواریں سرنے کو ہو گئی، نگاہیں جھک گئیں، اطلاع دی گئی اندر کہ آقا کوئی خاتون ہے جو آپ کی بہن ہونے کا کلیم کر رہی ہے۔ میرے آقا نے اندر لانے کا حکم دیا، دیکھتے ہی پہچانا، اور وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی نا۔ میرے آقا نے کھڑے ہو کر ویلکم کیا، اور بہن کے احترام میں میرے آقا نے اپنی کملی مبارک اتار کر بچھا دی۔ پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگی قیدیوں کو چھڑانے آئی۔ آپ نے فرمایا آنے کی زحمت کی، آپ وہیں سے پیغام بھیج دیتی۔ میرے آقا نے بغیر کسی مشاورت کے، اتنا بڑا فیصلہ آقا کونین کے مالک تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر ایسے فیصلے تنہا نہیں کیا کرتے تھے، مشاورت کرتے۔ مگر بہن کے تقاضے پر میرے آقا نے کسی صحابی سے مشورہ نہیں کیا، اور بہن کی اس ادنا سی ڈیمانڈ پر میرے آقا نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری فرما دیا، اور بہن کو اونٹوں پر لاد کر تحائف دے کر عزت اور تکریم کے ساتھ روانہ کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ بہن کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے۔ آج ہم بھی گریبانوں میں جان کر دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے۔ بہنوں کو تحائف دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنی بہنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کا حق رکھا ہے باپ کی وراثت کے اندر، وہ بھی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ذرا سوچے نا، ہم دین کا نام لینے والے
اور صبح صبح آرام کو چھوڑ کر قرآن سننے کے لیے آنے والوں، ذرا دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں جو خوش دلی سے بہنوں کا حصہ ان کو دے دیتے. اور اگر بہن کبھی غریب ہو، وہ حاجت مند ہو، کبھی آ کے خود تقاضا کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرا حصہ بھی رکھا ہے، میرا حصہ دیا جائے، بہن مانگ کر دیکھے، بھائی ساری زندگی کے لیے بلانا ہی چھوڑ دیتے. یہ ہماری دینداری ہے. آج یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی، اور پھر بہنوں کو اپنا کردار بھی سمجھنا ہوگا. اگر بہنیں اپنا کردار ادا کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے منہ زور بھائیوں کی تقدیر بدلنے کا بھی سبب بن جایا کرتی. وہ ایک بہن ہی تھی نا جس نے عمر فاروق کی تقدیر بدل دی تھی. وہ تو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے، کو راستے میں ملا، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. وہ پلٹ کے کہنے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے. عمر وہیں سے پلٹے، بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی تھی. دروازہ کھلا، جاتے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اور جب مار مار کے تھک گئے اور پھر بھی بہن کی زبان سے الفاظ سنے کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لیکن محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں نکل سکتا. تلوار گر گئی، دل پسیج گیا. عرض کرنے لگی اچھا بہن ذرا سناؤ تو صحیح، تم پڑھ کیا رہی تھی؟ بس بہن کی زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت سننا تھا کہ عمر فاروق کی تقدیر بدل گئی. وہ جو قتل کرنے آئے تھے خود محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا شکار ہو گئے. عرض کرنے لگے عمر کو پکڑو، آقا کی بارگاہ اقدس میں لے چلو تاکہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہنوں کو بھائیوں کا کیسا وفادار ہونا چاہیے، تفصیل میں اب جانے کا وقت نہیں ہے. وہ کردار دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو کبھی دیکھ لینا. پھر بہنوں کو بھی تقوی میں، طہارت میں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی فخر کا باعث بن جائے. ایسی سیرت اور کردار اپنائیں کہ جدھر جائے بھائی کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے. بھائی کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بہنوں کو بننا چاہیے. اس طرح زندگی گزارے بہن. عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں ہے، اور پھر بیوی کے روپ میں بھی اللہ نے وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی عورت کو یہ مقام نہیں دے سکا. سورہ روم میں باری تعالیٰ نے بیوی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑ بنا دیا، جوڑ پیدا کر دیا. یہاں زوج کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوا. شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کا زوج قرار دیا ہے اور بیوی کو شوہر کا زوج قرار دیا. دونوں کو ایک دوسرے کا زوج قرار دے کر اسلام نے پھر بحثیت بیوی اس کے مقام کو واضح کیا. فرمایا اگر شوہر بیوی کے لیے زوج ہے تو یاد رکھو اسی طرح بیوی شوہر کے لیے زوج ہے. اور کیوں زوج بنایا؟ آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ زوج شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا اس لیے بنایا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. جس کا مطلب اگر شوہر بیوی کے لیے باعث سکون ہے تو بیوی کو اللہ نے شوہر کے لیے باعث سکون بنایا. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون قرار دے کر پھر بیوی کے مقام کو واضح کیا اور فرمایا یہ جو ہم نے تمہیں میں سے تمہارا زوج بنا دیا ہے اس کو کبھی لائٹلی نہیں لینا، کبھی اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کے غور کرنا. وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور نشانی وہ ہوتی ہے جو بندے کو منزل تک لے جائے. فرمایا اس بات میں کبھی غور کرنا، اس میں غور کرنے سے تمہیں اللہ کی معرفت میسر آئے گی کہ اللہ نے کیسے تمہارا زوج بنا دیا. کہیں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر. بیوی کے مقام کو واضح کیا جا رہا ہے. فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
शौहरों, जैसे तुम्हारे हुकूक बीवियों पर हैं, उसी तरह तुम्हारी बीवियों के हुकूक तुम्हारे ऊपर भी हैं। उनके हुकूक का ऐलान करके बीवी के मकाम को वाज़ेह किया। कहीं फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। तो लिबास करार देकर फिर बीवी के मकाम को वाज़ेह किया। बीवी के मकाम व मर्तबा को समझना हो, और जो बीवी को पाँव की जूती समझते हैं, कम तर समझते हैं, उनको आका का एक ही फरमान सुनाना चाह रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइहा अल मरअतु सालिहा। फरमाया ये दुनिया एक मता है, और शौहर के लिए इस दुनिया की कीमती तरीन मता अगर कोई है तो फरमाया वो उसकी नेक और साले बीवी है। फरमाया इससे कीमती तोहफा शौहर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया तुम में से अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आते हैं। मेरे आका ने यह फरमाकर फिर बीवी के मकाम व मर्तबा को वाज़ेह किया। तो बासियत बीवी भी अगर देखे तो इस्लाम ने बहुत ऊंचा मकाम औरत को अदा किया है। मगर शौहराने गिरामी कहीं परेशानी ना हो रहे हों कि बीवियों को मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। नहीं, अब आपकी फजीलत की बात भी करता हूं। यह भी जहालत होगी कि कुल्लियतन शौहर और बीवी को बराबर करार दे। अल्लाह ने किसी एक नौ और एक जिन्स से ताल्लुक रखने वाली दो चीजों को भी बराबर नहीं किया है, उनमें भी फर्क रखा। अल्लाह ताला ने सारी रातों को एक जैसा नहीं बनाया, सारे दिनों को एक जैसा नहीं बनाया, सारी जमीनों को एक जैसा नहीं बनाया, सारे पहाड़ों को एक जैसा नहीं बनाया, सारे पानियों को एक जैसा नहीं बनाया। एक पानी वो है जो फालिया की सरजमी में बैठकर आप पीते हैं, और एक पानी वो भी है जो जमजम के चश्मे से निकलता है। तो क्या बराबर है? मस्जिदें यहां भी हैं, आप नमाज पढ़ें तो एक नमाज का सवाब, और वही नमाज अगर मस्जिद नबवी में जाके पढ़ें तो नमाज एक है, अजर 50,000 नमाजों का। फिर मस्जिद हराम भी है, वहां नमाज वही पढ़नी है, उतना ही रकू, उतना ही सजदे, उतनी रखते, मगर अजर आपको 1,00,000 सवाब नमाजों का मिलता है। सारे पहाड़ अल्लाह के बनाए हुए हैं, बड़े बड़ी ऊंची चोटियां हैं, केटू है, माउंट एवरेस्ट है, क्या क्या पहाड़ है, मगर वो सफा और मरवा की भी हैं तो पहाड़ियां हैं ना, छोटी सी पहाड़ियां हैं, कोई बहुत ऊंची भी नहीं। मगर अल्लाह ने फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, फरमाया सफा और मरवा की पहाड़ियां हैं तो पहाड़ियां, मगर मेरी निशानियों में से है। तो अल्लाह ने बराबर नहीं बनाया कुल्लियतन सबको, और झंझोड़ा है। फरमाया बराबरी की बात करने वालों, उन्जुर कैफ फद्दलना बादहुम अला बाद, गौर करो, देखो हमने किस तरह बाजों को बाजों पर फजीलत दे रखी है। बराबरी का पहलू मैंने बता दिया, इंसान होने में अल्लाह ने कोई फर्क नहीं रखा। अब उसने नमाज फर्ज की है, मर्दों पर भी किया, औरतों पर भी किया, मगर औरत चंद ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें नमाज नहीं पढ़ती, मर्द पढ़ते। औरत के नमाज में खड़े होने का रंग ढंग और है, उसके बैठने का रंग ढंग और है, उसके सजदा करने का रंग ढंग और है, तो फर्क तो है। रोजे हैं तो आप 30 के 30 रखते हैं, औरत पूरे नहीं कर सकती, उसको कज़ा करने पड़ते, तो फर्क रखा है अल्लाह ने, तो फर्क भी है। अब इसी तरह शौहरों को अल्लाह ने बीवियों पर फजीलत भी दी और उसका जिक्र भी कुरान में किया। अब हमारी माएं बहनें बेटियां भी गौर से सुने इस बात को, जहां फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे शौहरों के बीवियों पर हुकूक हैं, फरमाया उसी तरह बीवियों के शौहरों पर हुकूक है, मगर यह बयान करके साथ ही आगे फरमाया वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, फिर हमने शौहरों को बीवियों पर एक दर्जा फजीलत अदा की है। ये शौहर और बीवी की बात हो रही है। सूरह निसा को अगर पढ़े और इस मजमून को बड़े अच्छे तरीके से वजाहत से समझना हो तो सूरह निसा की आयत नंबर 34 है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया अर्रिजालु कव्वाबूना अलन निसा, फरमाया हमने मर्दों को, शौहरों को बीवियों पर कव्वाम बनाया है, उनका निगरान बनाया है, उनका मुहाफिज बनाया है, उनका सरबराह बनाया है।
کیوں بنایا ہے؟ آگے اس کی دو ریزنز بھی دی. پہلی ریزن بیان کی، آگے فرمایا بما فضل اللہ بعدہم علی بعض، شوہروں کو بیویوں پر اس لیے قوام بنایا ہے، فرمایا ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیا کرتے ہیں، تو ہم نے شوہروں کو بیویوں پر فضیلت دے دی. اور دوسری ایک بڑی خاص ریزن بتائی، فرمایا یہ جو ہم نے شوہر کو بیوی پر فضیلت دی ہے، اس لیے فضیلت دی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ شوہر اپنے مالوں میں سے بیویوں پر خرچ کرتے ہیں. جب شوہر اور بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں نا، تو اس رشتے کے بعد ایک نیا یونٹ مارز وجود میں آتا ہے، ایک نیا گھر بنتا ہے. اس گھر کے نظام کو چلانا مقصود ہے. آپ دیکھیں سکول ہے، کالج ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، کوئی کمپنی ہے، اگر سارے کام کرنے والے برابر ہو جائیں تو نظام چلے گا. پھر کسی کو سکول کا ہیڈ ماسٹر بنانا پڑتا ہے، کسی کو کالج کا پرنسپل بنانا پڑتا ہے، کسی کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنانا پڑتا ہے، کسی کو کوئی ادارے کا ڈائریکٹر اور مینیجر بنانا پڑتا ہے، تاکہ ایک کی سپرمیسی ہو، باقی سارے اس کے انڈر ہوں. اسی طرح گھر کے یونٹ اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا رول ہے، مگر گھر کا سربراہ اللہ نے بیوی کو نہیں بنایا، شوہر کو بنایا. کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے خرچ کرنے کا پابند بھی شوہر کو بنایا ہے، خرچ اس نے کرنا ہے. یہ ریزن بھی بتا دی، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی جملہ ضروریات کی کفالت کرنا، پورا کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ساتھ میں عرض یہ بھی کر دوں، اگر بیوی کمانے والی ہے، جاب کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، تو کمانے کے باوجود بھی اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ میری ضروریات کو شوہر پورا کرے، تو شوہر پابند ہے پورا کرنے کا. اگر وہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے تو شوہر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا کلچر ہے، پھر گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بیویاں کماتی ہیں تو خرچ بھی کرتی ہیں تاکہ گھر کا سسٹم چلے. حالات ایسے ہیں. تو یاد رکھیں، یہاں آپ کو شوہروں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی کما کر لائے اور وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے شیئر کرے، خرچ کرے، حصہ ڈالے، یہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے. اگر وہ خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا شوہر پر احسان ہے. شوہر کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کے اس کام کو اپریشیٹ کیا کریں. مگر اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی جاب پر جاتی ہے، کام کرتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو کوئی جاب کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. کر سکتی ہے مگر شوہر کی اجازت سے. جب آپ کی ضروریات پورا کرنے کا پابند اللہ نے شوہر کو بنایا ہے، تو اگر وہ چاہے تو وہ روک سکتا ہے کہ خبردار کسی جاب پہ جانے کی اجازت نہیں. تو آپ کو بھی ان کا شکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے. اپنے گھر کی کتنے کاموں میں وہ سیکریفائس کر کے آپ کو بھیجتا ہوگا. تاہم میں نے بتایا کہ پھر گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ وہ شوہر کو بنایا ہے، بیوی کو نہیں بنایا. اب اچھی بیویاں کون سی ہوتی ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی قرآن نے آگے بیان کر دیا. ساتھ ہی اگلے کلمات، آیت بھی ایک ہی چل رہی ہے، آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اچھی بیویاں وہ ہیں کہ جن کی پہلی خوبی یہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع اور فرمان بردار ہو. قانتاتن، وہ اپنے شوہروں کی فرمان بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں. دیکھو نا، شوہر کو اللہ نے سربراہ بنایا، اور اگر بیوی نے ماننی نہیں بات، مقابلے میں آگے کھڑے ہو جانا ہے، تو سربراہی کس کھاتے میں گئی؟ اطاعت کے بغیر امارت کا کوئی تصور نہیں ہے. کوئی سربراہ نہیں ہے اگر اس کی اطاعت نہیں کرنی. اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے اس مقام کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ شوہر کو اللہ نے کیا سپرمیسی دی ہے. فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر کسی کو اللہ کے بعد سجدہ
نہیں ہو سکتا، مگر آقا نے اس فرمان سے شوہروں کے ایک مقام کو ضرور واضح کیا۔ فرمایا اگر کوئی عورت اس حال سے دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو فرمایا ایسی عورت کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر نے عورت کو بلایا اور عورت نے حکم کی تعمیل نہ کی تو فرمایا ایسی عورت پر اللہ کے ملائکہ ساری رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ آقا کے ان فرامین پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے پھر اس کو بدیل و جان تسلیم کرنا چاہیے۔ قانتاتن، اچھی بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی مطیع ہوں، فرمان بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر نہ کریں۔ انڈرسٹینڈنگ ہو تو نظام چلتا رہتا ہے، تو ان کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ اور ساتھ آگے فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے پھر اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہروں کی محافظ بنے، ان کی حفاظت کرنے والی بن جائے۔ شوہر تو دن بھر باہر رہے گا، کس چیز کی حفاظت؟ اپنے شوہر کے نسب کی حفاظت، اپنے تقوی اور طہارت کی حفاظت کرے۔ گھر کے اندر ایک ایک چیز وہ شوہر کی طرف سے دی گئی امانت ہوتی ہے، عورت اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر تو گھر میں نہیں ہے، جس کو جی چاہے سارا ہی لٹا دے، شوہر کی خون پسینے سے کمائی ہوئی ہر چیز اور گھر کا اثاثہ اس کو ضائع کر دے۔ یہ اچھی بیوی کی خوبی نہیں ہے۔ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں نا، میکے سے کوئی آ گیا تو سارا ہی اٹھا کے دے دیا، شوہر کی اجازت کے بغیر ہی کہ جس کو جی چاہا لٹا دیا۔ نہیں، فرمایا پھر وہ ان کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور خاص طور پر میں بتانا چاہ رہا ہوں اچھی بیویاں کون ہیں۔ جب باری تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کا زوج بنایا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے۔ تو شوہر بیوی کے لیے باعث سکون، بیوی شوہر کے لیے باعث سکون۔ اب شوہر بیچارہ دن بھر معلوم نہیں ہے کہاں کہاں کھپتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ دیکھیں نا ہر رنگ کے بندے ہوتے ہیں، سارے کو کرسی پہ جا کے تو بیٹھنے والے نہیں ہوتے۔ کتنی سخت سخت محنت مزدوری بھی مردوں کو کرنا پڑتی، کہاں کہاں وہ کسی سے پھڈا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اور شام کو پلٹ کے گھر آئے تو بیوی نے ایک اور محاذ تیار کر رکھا، تو کیا اس نے باعث سکون ہونے کا حق ادا کیا؟ اچھی بیوی وہ ہے کہ سارا دن محنت مزدوری کرنے والا شوہر جب شام کو پلٹ کے گھر آئے تو بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر ایک نظر دیکھے تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اتنی سلیقہ شعار ہو کہ گھر کی ہر چیز کو ایک ڈسپلن میں رکھے، صفائی ستھرائی رکھے، ہر چیز اپنی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے کہ رات کی تاریکی میں بھی کسی چیز کو تلاش کرنا پڑے تو ہاتھ سیدھا ادھر ہی جانا چاہیے جہاں چیز ہونی چاہیے۔ پھر بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، پھڈے باز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات شوہران گرامی سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مت سمجھا کریں اگر آپ دن بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو بیوی کوئی گھر پھولوں کی سیج پر نہیں بیٹھی رہتی۔ ہم ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے، ان چیزوں کو کبھی غور نہیں کرتے۔ میں جو گھروں میں دیکھتا ہوں، اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو بلکہ آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، گھر کے اندر سب سے پہلے بیدار ہونے والی وہ مرد نہیں ہوتا، عورت ہوتی ہے۔ ابھی رمضان کی راتیں چل رہی ہیں نا، آپ تو سوئے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری 2 بجے سے اٹھ کر آپ کے لیے سحری بنا رہی ہوتی۔ عام روٹین میں بھی عورت پر اگر اللہ کا کرم ہے تو پہلے وہ اٹھتی ہے، تہجد گزار ہے، تہجد پڑھے گی، نماز ادا کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، پھر اس نے ناشتے کی تیاری کرنی ہے، بچوں کے اٹھنے کا وقت ہو جائے گا، کسی کو نہلانا ہے، کسی کو دھونا ہے، کسی کو صاف کرنا ہے، کسی کے کپڑے پریس کرنے ہیں، کسی کو وردی پہنانی ہے، ناشتہ کروا کے ان کو اسکول روانہ کرنا ہے۔ پھر شوہر صاحب کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، ان کے کپڑے پریس کریں، ان کو تیار کریں، ان کے لیے ناشتہ بنائیں، ان کی خدمت کریں۔ میں نے دیکھا ہے گھروں میں 4 مرد بھی اگر ہیں، ہر کسی کی اپنی ٹائمنگ ہے، اور وہ بیچاری اکیلی سب کو ڈیل کرتی۔ آپ تو آرام سے ناشتہ کر کے سج دھج کے چلے گئے، آپ وہ بیچاری پھولوں کی سیج پہ نہیں ہے، اس نے آپ کے جانے کے بعد کچن بھی صاف کرنا ہے، برتن بھی دھونے ہیں، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے،
کپڑے بھی دھونے ہیں، پھر بچوں کے آنے کا وقت ہو جانا ہے، اس نے لنچ بھی بنانا ہے، پھر شام کا کھانا بھی. آپ ذرا کبھی غور کریں نا، عورت کیا کیا گھر میں نہیں کرتی، تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھی ہوتی نا. ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور شوہر صاحب سمجھیں کہ نہیں بیوی کوئی میرے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، تو اس کا بھی تقاضا ہے. اللہ نے شوہر کو بھی بیوی کے لیے باعث سکون بنایا. اگر وہ سارا دن گھر میں محنت کر رہی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ شوہر جب شام کو گھر آئے تو شوہر کے چہرے پر بھی 12 نہ بجے ہوں، بلکہ شوہر بھی ایسا ہو کہ بیوی ایک نظر دیکھے تو بیوی کی بھی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. یہ باعث سکون ہے. میری ان باتوں کو خطاب سمجھ کے نہیں سنے. آپ کے دلوں پر دستک دینا چاہ رہا. یہ باتیں حظ لینے کے لیے نہیں ہیں، زندگیوں کو بدلنے کے لیے. ہم نے خود اپنے گھروں کا سکون برباد کر رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں. وہ شوہر جو سارا دن باہر ہر کسی سے جی جی کہہ کے بات کرتا ہے، گھر آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی فرعون داخل ہو گیا. بچے بھی ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جو اچھے ہیں وہ ہیں، مگر میں دیکھتا رہتا ہوں جو ہمارا ماحول ہے. کوئی سالن میں نمک بھی زیادہ پڑ گیا تو ایسے شوہران گرامی کی کمی نہیں جو شاید پوری پلیٹ ہی پٹک دیں گے. کھانا بھی پکانا نہیں آتا. کہاں کی انسانیت ہے یہ؟ اگر تھوڑا تھوڑا اپنی ذمہ داریوں کا ہم احساس کریں تو خدا کی قسم اسی دنیا میں آپ کا گھر جنت کا ماحول پیدا کر سکتا ہے. اور پھر تباہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب گھر میں بے سکونی ہوتی ہے اور پھر بیویاں تعویذ گھنٹے کے لیے جعلی عاملوں کے پاس چلی جاتی. تعویذ کر دو، دم کر دو، یہ ہو گیا ہے. تو وہ تو دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو انتظار میں ہے کوئی آئے. وہ بتائیں گے آپ کے گھر جنوں کا حملہ ہے، فلاں کا سایہ ہے، اتنے بکرے چاہیے، یہ چاہیے. اب وہ شوہر کو بتائے گی بھی نہیں اور سارا کچھ برباد کر دے گی. کسی تعویذ گنڈے سے کوئی سکون آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا. سکون آ سکتا ہے تو اپنی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ادا کرنے سے آ سکتا ہے. ایک دوسرے کے حقوق کا احساس کریں، سیکریفائس کریں. خدا کی قسم یہ اللہ نے ایسے نہیں کہا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان نعمتوں کی قدر کیا کرو. پتہ تب چلتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے. ان سے پوچھو جن کی بیویاں پردہ کر گئیں، پھر اس کے بعد کیا بیتتی ہے. آپ سارا دن بے فکری سے جو پھرتے رہتے ہیں، آپ کے گھر کو سنبھالنے والی ایک بیوی ہوتی ہے. آپ کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، آپ کے گھر کی کیئر کر رہی ہے. آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، آپ آزاد پھر رہے ہیں. اور جب بیوی نہ رہے تو سمجھ پھر آتی ہے، پھر دن میں تارے نظر آتے ہیں کہ اب بیوی کتنی بڑی نعمت تھی. پھر احساس ہوا تو کیا فائدہ. اور ماؤں بہنوں کو بھی بتا رہا ہوں اپنے شوہروں کی قدر کریں. بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی پتہ تب چلتا ہے جب شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کتنا بڑا شیلٹر تھا میرے اوپر. پھر سمجھ آتی ہے ضروریات گھر کی کیسے پوری کرنی. جیتے جی ان نعمتوں کی قدر کریں. اپنے گھروں کو جنت بنائیں. ورنہ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ دنیا میں ان کے گھر جہنم بن جاتے ہیں. پھر وقت پاس کرنا بھی مشکل ہو جاتا. عورت کا چوتھا کردار ایک ماں کی شکل میں ہے. اب میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے میں ختم کرنا چاہ رہا تھا. ماں کی شکل میں بھی اللہ نے وہ اونچا مقام عورت کو عطا کیا ہے، پھر دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی وہ مقام بھی عطا نہیں کر سکا.
والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے کر اللہ نے والدین دونوں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا، مگر ماں کا حق اللہ اور اس کے رسول نے باپ سے بھی 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، ثم من؟ آقا اس کے بعد؟ میرے آقا نے پھر فرمایا، امک، تیری ماں کا۔ تیسری بار پھر پوچھنے پہ فرمایا، تیری ماں کا۔ اور چوتھی بار جب پوچھا تو تب فرمایا، ابوک، اب تیرے باپ کا حق ہے۔ جس کا مطلب ماں کا حق وہ باپ سے بھی 3 گنا اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ والدین دونوں کی شان ہے، مگر جس ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب نے ایک بار محبت بری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لیا، اللہ گھر بیٹھے ہی اس کو قبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی شان کا ذکر کر دیا۔ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ماں راضی نہیں ہوگی۔ بیٹا تہجد گزار ہو، ہر سال عمرے پہ جاتا ہو، اگر ماں کا بے ادب اور گستاخ ہے، وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں پا سکے گا، یاد رکھیں۔ اگر ماؤں کی یہ شان اور مقام ہے تو پھر ماؤں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ کیا رول پلے کرنا ہے؟ میں صرف کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، چونکہ وقت نہیں ہے آپ، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں ایک اولادوں کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ مخاطب ہے، اولادوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کو راضی کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ دوسرا خطاب اسی حدیث مبارکہ میں میرے آقا ماؤں سے فرما رہے ہیں، ماؤں، الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ اگر مائیں اولادوں کی صحیح تربیت کرنے والی بن جائیں تو اولادوں کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا ہے۔ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر وہی درسگاہ ناکام ہو گئی تو آگے اولاد بیچاری نے کیا سیکھنا ہے؟ ہر بڑی شخصیت کا جائزہ لے لیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا رول اور کردار ہوگا۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھے اور عرض کرتے ہیں کہ امی جان، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سن کر آپ کی والدہ فرمانے لگیں کہ بیٹے، اگر تیری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ فرمایا، یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ کمال تیری ماں کا ہے، جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا۔ پھر ماؤں کا کردار ہے پیچھے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مادرزاد ولی ہیں، غوث العظم ہیں، تو ان کے پیچھے بھی ایک باپ اور ماں کا کردار ہے۔ باپ وہ تھا کہ جنہوں نے غلطی سے پانی میں آتا ہوا سیب کھا لیا تھا، اور اس غلطی کی معافی کے لیے کتنے سالوں تک اس باغ کے مالک کے پاس مزدوری کرتے رہے۔ جب وہ ٹینیور مکمل ہوا، عرض کی کہ اب میری غلطی معاف کر دیں، تو وہ فرمانے لگے کہ غلطی معاف تب ہوگی کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اپنے نکاح میں قبول کر لو تو تمہارا غلطی سے کھایا ہوا سیب معاف کر دوں گا۔ سوچا تو ہوگا انہوں نے، مگر سوچ کے اس نتیجے پر پہنچے اگر اس کے بدلے بھی وہ سیب معاف ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں منافع کا ہے۔ نکاح ہو گیا، بیوی کے کمرے میں گئے، اندر حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی، پلٹ کے واپس آ گئے، اپنے سسر سے پوچھنے لگے، آپ نے تو فرمایا تھا وہ اندھی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، وہاں تو حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تب فرمانے لگے کہ بیٹے، میں نے اندھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے نظر نہیں آتا، اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے غلط نگاہ سے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، گناہ کی آواز کانوں میں پڑنے نہیں دی ہے،
برائی کی طرف قدموں سے کبھی چل کے گئی نہیں. تو جب باپ ایسا ہوگا اور ماں اس تقوی اور طہارت کی حامل ہوگی تو بیٹا مادرزاد ولی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر مائیں اپنا رول پلے کرنے والی بن جائیں تو آج بھی اچھی نسلیں قوموں کو میسر آ سکتی ہیں. ماؤں کا بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچے نا کہ اگر بیٹا بابا فرید گنج شکر جیسا ہو تو ماں وہ ہے جس نے بغیر وضو کبھی دودھ نہ پلایا ہو. اگر بیٹا غوث سن لیا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹے ایسے ہوں تو مائیں ایسی ہوتی ہیں تو اس ماں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا جس کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ ہوں گے. ان کی شان اور مقام کیا ہوگا بندہ سوچ ہی سکتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ میرے آقا کی اس ماں اور اس باپ کے لیے کوئی ارے اگر میرے آقا کے والدین صاحبان ایمان نہیں ہے نا تو دنیا میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کے ایمان کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ. میں تو سادہ سی ایک بات بتا کے بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, بلانا چاہا تو فرمایا یا ایھا المزمل, اے کالی کالی کملی کے اوڑھنے والے محبوب. محبوب کا ذکر بعد میں ہے, کملی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. آپ صبح گھر سے نکلے ہوں گے, بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے. بندہ جب کہیں نکلتا ہے تو بن سنور کے نکلتا ہے, اچھے سے. تو کسی کے کپڑوں کو تکتا ہے, کوئی جو مرضی پہن کے آ جائے, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. مگر دیانتداری سے بتائیں, اگر کوئی محبوب ہو, کسی سے محبت ہو جائے تو پہلی نظر ہی اس پہ پڑتی ہے کہ آج محبوب نے پہنا کیا ہے, آج محبوب کی ادا کیسی ہے. اللہ اس کملی کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ چادر, وہ کملی کتنی دیر کے لیے آپ نے اوڑھی ہوگی, گھنٹے لے لی ہوگی. ارے وہ چادر جس نے چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں لے لیا, وہ اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی. ارے وہ ماں جس ہمارے آقا کا نور رہا, ذرا سوچو اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. وہ ماں اللہ کی کتنی محبوب بندی ہوگی. اور وہ باپ جس باپ کی پشت میں نہ جانے کتنے سالوں تک میرے آقا کا نور متمکن رہا, وہ باپ کتنی شان اور مرتبے کا حامل ہوگا. آقا کے والدین پر اگر سارے جہان کے والدین کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں. تاہم میں نے آج کی گفتگو میں اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے, چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی.